السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہمارا مسلم سائنٹیفک حیرت نگری کا سفر ابھی جاری ہے۔ آج ہم مسلم سائنسدانوں کی شاندار تخلیقات و تحقیقات کی سیر کرتے ہوئے اہل یورپ کے اس ٹولے میں بھی جائیں گے جنہوں نے مسلمانوں کی ان عظیم الشان علمی عمارات کو گرا کر ان کے اوپر اپنے سائنسی محل بنا لیے۔ لیکن دوستو، اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہماری اس ہسٹوریکل ورلڈ کی فیملی کا حصہ بن جائیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ عزیز دوستو، 500 سال تک اہل عرب پر جگمگانے والا یہ علم و سائنس کا سورج اچانک ڈوب گیا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یورپ نے مسلمانوں کے عظیم الشان کارناموں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ ان کی دیدہ دلیری نہیں تھی بلکہ ہماری نااہلی تھی کہ اپنے بزرگوں کے عمر بھر کے سرمایہ کو اپنی آنکھوں سے لٹتے دیکھا اور اس کی حفاظت نہیں کی اور آخرکار سب کچھ فراموش کر بیٹھے۔ اور اب تو ہمیں یہ تک پتہ نہیں کہ تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا سائنس اور علمی کارنامے سر انجام دیے، بلکہ ہم آج اہل یورپ اور امریکہ کی تصنیفات و تخلیقات کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش ہمارے بزرگوں نے بھی سائنس میں کچھ حصہ ڈالا ہوتا۔ دوستو، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل یورپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ آج ہمیں اپنے عظیم مسلمان عالموں اور سائنسدانوں کے نام تک پہچاننے میں نہیں آتے۔ آئیے آج ہم آپ کو ان عظیم سائنسدانوں اور عالموں کے اصل اور لاطینی نام اور ان کے عظیم کارناموں کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ دوستو، یہاں سب سے پہلا نام جابر بن حیان کا آتا ہے، جسے علم کیمیا کا باپ مانا جاتا ہے، جبکہ وہ علم کیمیا کی مشہور کتاب السبعین کے بھی مؤلف تھے۔ موسیٰ الخوارزمی ریاضی دان ماہر حیت تھے اور علم ریاضی کی شہرہ آفاق کتابیں الجبر والمقابلہ اور علم الحساب آپ ہی کی تصنیف ہیں۔ ابو العباس الفرغانی ایک حیت دان، شمسی گھڑی کے موجد اور مؤلف، جوامع النجوم، ثابت ابن کرک طبیب، ریاضی داں، مہندس اور ترجمہ نگار، محمد بن زکریا الرازی ایک طبیب، فلسفی، کیمیا داں اور مؤلف کتاب الہادی، ابو القاسم الزہراوی ایک طبیب، جراح اور مؤلف کتاب التصریف، ابو علی ابن سینا فلسفی، طبیب، محقق، طبیعیات دان اور مؤلف قانون فی الطب، ابن الحسیم ریاضی داں، ماہر طبیعیات اور علم بصارت کا بانی، ابن النفیس ایک طبیب، مؤلف الشامل فی الطب اور دوران خون کی دریافت کرنے والا پہلا طبیب تھا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی کئی مسلم سائنسداں تھے جنہوں نے اپنے مشاہدات و تخلیقات کے ذریعے علم سائنس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، جبکہ دوسری طرف یورپ میں انسائکلوپیڈیا اور تاریخ سائنس کی کتابوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سائنس کو پروان چڑھانے میں صرف امریکہ اور یورپ ہی کی کوششوں کو دخل ہے۔ دوستو، مغربی ممالک میں سائنس کے طالب علم کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تاریخ انسانی میں راجر بیکن وہ پہلا انسان ہے جس نے اڑنے کی مشین کا ڈائیگرام بنایا اور انسان کی پرواز کا تصور پیش کیا۔ لیونارڈو داونچی نے اڑنے والی مشینوں کے خاکوں کے علاوہ ان کے پروٹوٹائپ بنائے، لیکن دوستو حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ 20ویں صدی کے تاریخ داں فلپ ہیتی لکھتے ہیں کہ قرطبہ کا باشندہ عباس ابن فرناس پہلا شخص ہے جس نے 9ویں صدی میں اڑنے والی مشین بنائی اور تماشائیوں کے سامنے قرطبہ کی پہاڑی پر سے اس نے کچھ دور لمبی پرواز بھی کی، مگر اس کے گلائیڈر میں اترنے کے لیے پرندوں جیسی دم نہیں تھی، اس لیے اس کو اترتے وقت چوٹیں آئیں۔ جبکہ راجر بیکن نے عربی کتابوں سے پرواز کا علم کئی سو سال بعد حاصل کیا۔
دوستو اسی طرح مغرب میں کہا جاتا ہے کہ شیشے کے بنے ہوئے آئینوں کی ایجاد وینس میں 1291 عیسوی میں ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اسپین میں شیشے کے آئینے 11ویں صدی میں بھی استعمال میں تھے۔ وینس کے لوگوں نے شیشہ سازی کا علم مسلمانوں سے 9ویں اور 10ویں صدی میں سیکھا تھا۔ معزز دوستو، مغرب میں مشہور ہے کہ گیلیلیو نے 17ویں صدی میں پنڈولم ایجاد کیا تھا۔ اس نے گرجا گھر میں گھومتے ہوئے چراغ کو ہوا کے جھونکے سے جھولتے ہوئے دیکھا، جس سے اس کو یہ تحریک ملی، جبکہ حقیقت کچھ یوں ہے کہ پنڈولم مصر کے ممتاز سائنسداں ابن یونس نے 10ویں صدی میں ایجاد کیا تھا، جس نے جھولنے والی گردش کو اپنی تحریر میں بیان کیا۔ مسلمان گھڑی سازوں نے اس کا استعمال گھڑیوں میں 15ویں صدی میں کیا تھا۔ محترم ناظرین، آئزک نیوٹن نے روشنی، اجزاء اور پرزم کا صحیح مصرف بیان کیا، جو کہ علم مناظر کی بنیاد ہیں۔ لیکن دوستو، آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ نیوٹن کے نظریات بھی ایک عظیم مسلمان سائنسدان کے مرہون منت ہیں۔ جی ہاں دوستو، 11ویں صدی کے شہرائے آفاق سائنسدان ابن الحسیم نے صدیوں قبل ایسے نظریات پیش کیے تھے جن کو بعد میں علم مناظر کی بنیاد بنایا گیا۔ بہت سے محققین نے اس کو علم بصریات کا جد امجد بھی کہا ہے۔ اسی نے کیمرہ آبسکیورا کا تصور پیش کیا تھا، جس سے جدید کیمرہ ایجاد ہوا۔ دوستو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے سب سے پہلے نظریہ پیش کیا کہ سفید روشنی مختلف رنگوں کی شعاعوں سے بنی ہوتی ہے، جبکہ اس کا سہرا بھی ابن الحسیم اور 14ویں صدی کے ایرانی سائنسدان کمال الدین فارسی کے سر جاتا ہے۔ نیوٹن نے روشنی کے موضوع پر کئی اہم دریافتیں کی، مگر یہ ان میں سے نہیں تھی۔ دوستو کہا جاتا ہے ٹریگونومیٹری کو یونانیوں نے فروغ دیا، جبکہ دیکھا جائے تو یونانیوں کی سائنس نظریات پر مبنی تھی، جبکہ البتانی نے اس کو علمی طور پر استعمال کیا۔ اہل مغرب میں مشہور ہے کہ ریاضی میں ڈیسی مل فریکشن کا آغاز ایک ڈچ سائمن اسٹیون نے 1599 عیسوی میں کیا، لیکن حقیقت تب کھلتی ہے جب ہم کتاب مفتاح الحساب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈیسی مل فریکشن کا استعمال 15ویں صدی میں الکاشی نے کیا تھا، اور یہ کتاب بھی اسی کی لکھی ہوئی تھی۔ قرین قیاس ہے کہ سائمن نے یہ آئیڈیا الکاشی کی کتاب سے لیا ہوگا۔ عزیز دوستو، اہل یورپ کہتے ہیں کہ لاگرتھم اور لاگرتھم ٹیبلز جان نیپیئر نے 1614 عیسوی میں دریافت کیے تھے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ لاگرتھم مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے۔ پرینیکس نے جو چاند کا ماڈل پیش کیا اور عطارد کی حرکت کے بارے میں جو ماڈل تیار کیا، وہ ہو بہو وہی تھا جو اس سے پہلے مسلم سائنسدان ابن شاطر پیش کر چکے تھے۔ دوستو شام اور مصر میں اتباع کے سرخیل ابن النفیس نے ریوی دوران خون 13ویں صدی میں دریافت کیا۔ اس کے 300 سال بعد پرتگال کے مائیکل سرویٹس نے یہی نظریہ پیش کیا۔ یورپ میں اس دریافت کا اعزاز ولیم ہاروی اور سرویٹس کو دیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، جامع کمالات محمد بن زکریا الرازی پہلا کیمیادان تھا جس نے بیان کیا کہ گندھک، نمک اور پارا کے خواص ہر قسم کی اشیاء میں پائے جاتے ہیں، اور صدیوں بعد پاراسلیس نے اس دریافت کی نقل کر کے اپنا نام کیا۔ دوستو اسی طرح صاحب کمال سائنسدان ابن الحسیم نے نظریہ پیش کیا کہ روشنی کی شعاع جب کسی میڈیم سے گزرتی ہے تو وہ ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جو آسان ہونے کے ساتھ تیز تر بھی ہوتا ہے۔ پھر صدیوں بعد پیئر فرما نے یہی نظریہ پیش کیا جو اب فرماز پرنسپل آف لیسٹ ٹائم کہلاتا ہے۔ اسی طرح ابن الحسیم نے اصول جمود دریافت کیا اور صدیوں بعد یہی اصول گیلیلیو اور نیوٹن کے قوانین کا جز قرار پایا۔ بغداد کے ریاضی دان ثابت بن کرت نے ایمیکیبل نمبرز معلوم کرنے کے لیے ایک منفرد فارمولہ دریافت کیا تھا۔
عجیب بات ہے کہ پیئر فرما نے ثابت بن کرت کے اس فارمولے کو بھی نقل کیا اور ایمی کیبل نمبرز کا دوسرا جوڑا دریافت کیا، مگر اتنی تکلیف تک گوارا نہ کی کہ وہ ثابت بن کرت کے کام کا ذکر کرتا۔ دوستو، قابل رشک ماہر فلکیات ابو الوفا نے 998 عیسوی میں حیت کے علم میں ایک بنیادی چیز دریافت کی جسے تھرڈ لونر ان ایکوالٹی کہا جاتا ہے۔ اس دریافت کے 600 سال بعد اس کا سہرا بھی یورپ کے ڈینش ماہر حیت ٹائیکوبرا ہے کہ سر باندھ دیا گیا۔ عزیز دوستو، اسی طرح شورائے آفاق مسلم سائنسدانوں عمر خیام، نصر الدین الطوسی، محی الدین الدردی، جابر ابن افلح اور ابو ریحان البیرونی کی دریافت اور فارمولوں کو بالترتیب پاسکلز، رائی اینگل، فرینیکس، ہارنر، جوہاں مولر، جان والس، سچیری، نیوٹن اور کچھ اور یورپی ماہر ریاضی دان، کیمیا دان، حیت دان، سائنسدانوں نے شاندار طریقے سے نقل کیا۔ ان میں سے کسی سائنسدان نے مسلم سائنسدانوں کا نام لینے کی زحمت تک نہ کی، اور کرتے بھی کیوں، انہیں اپنا نام جو مشہور کرنا تھا اور وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے، اور آج سائنس کا ہر طالب علم ان کا ادب سے نام لیتا ہے، جبکہ مسلم سائنسدانوں کو کوئی جانتا تک نہیں۔ لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ان شاندار کارناموں کو ساری دنیا کے سامنے لائیں، اور وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا ہمارے مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کے گن گائے گی۔ دوستو، اس امید اور جذبے کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ساتھ میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔